بسم الله الرحمن الرحيم. اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والوں جاگو، شمس الضحیٰ یہی قرآن کریم کی سورۃ احزاب میں یہ آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جو مرد ہیں ان میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ ہے وہ آیت، اور جس کو سامنے رکھ کر دو قسم کی تشریحات اب کی جا رہی ہیں۔ ایک تشریح یہ ہے کہ یہاں جو جماعت احمدیہ کے ان تشریحات کو ماننے والے نہیں ہیں، تو ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی اور آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں، کیونکہ دشمن اعتراض یہ کرتا تھا کہ نعوذ باللہ یہ افسر ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے۔ سورۃ کوثر کو سامنے رکھیں تو آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے بات ہوگی اس پر۔ تو وہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں دہرا دی کہ ہاں ٹھیک ہے، تم میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ دوسروں کی ہمارے جو بھائی ہیں ان کی تشریح کے مطابق یہ ہے کہ آپ نبیوں کو ختم کرنے والے، اور نبیوں کو ختم اس طرح کرنے والے ہیں کہ کوئی بھی نبی اب نہیں آ سکتا۔ اب جو تشریح حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے قرآن کریم کے معرف بیان کرتے ہوئے ہمارے سامنے کی، اور پھر اس سے پیچھے چلے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ اس تشریح کے اصل میں مصداق تھے۔ یہ تشریح کوئی ایسی نئی نہیں تھی، بہت سے بزرگان یہی خاتم النبیین کے مفہوم اور مضمون کو سمجھتے رہے اور بیان کرتے رہے، اور وہ یہ تشریح تھی کہ اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دیا گیا ہے جو کہ آپ سے پہلے 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نبی کو نہیں ملا۔ تو اس آیت میں اس مقام میں جو خاتم النبیین ہے اس مقام کا بیان ہے، اور وہ یہ ہے کہ فیضان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ اس نے کھولا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فیضان محمدی کا دروازہ کھلا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں اس مضمون کی طرف جانا پڑے گا، اور وہ یہ مضمون ہے کہ امت محمدیہ کے ہر فرد کو نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کی تلقین کی گئی، جس میں ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس راستے پر الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جس پر تو نے انعام کیا۔ اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کیا انعام ہوا کرتے ہیں جن کو ہم درخواست کر رہے ہیں، جن کو ہم مانگ رہے ہیں، وہ ہم دعا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف سورۃ نساء کی آیت نمبر 70 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ تو یہ پتہ چلا کہ یہ منعم علیہ لوگ ہیں جن پر اللہ انعام کرتا ہے،
وہ کیا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ نبی، صدیق، شہید اور صالح، یہ 4 قسم کے انعام ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دیتا ہوں۔ اب یہاں ایک بہت بڑا فرق اور امتیاز رکھ دیا، اور وہ یہ کہ اب یہ انعام اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر نہیں ملے گا۔ یہ ہے وہ سب سے منفرد اور افضلیت کا مقام جو اس ختم نبوت والی آیت میں دیا گیا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا کسی نبی کو یہ مقام نہیں ملا کہ اس کی اطاعت کے ذریعہ، اس کی مہر کے ذریعہ، اس کے فیضان کے ذریعہ، اس کی محبت میں فنا ہو کر کسی کو یہ انعام دیا جاتا۔ یہ نہیں کہ پہلے لوگ نبی نہیں بنتے تھے، پہلے صالح نہیں ہوتے تھے، پہلے اولیاء اور شہداء نہیں ہوتے تھے، لیکن کسی نبی کی اتباع، اس کی اطاعت اور اس کی محبت اس سے شرط نہیں ہوا کرتی تھی، براہ راست وہ انعام پاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دیا گیا کہ بس آج سے یہ سلسلہ ختم، اب اگر کسی نے یہ انعام حاصل کرنا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، وہ اس رسول کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہو گیا۔ اب دنیا بھر میں کوئی مذہب بھی ہو، کوئی قوم اور قبیلہ بھی ہو، وہ براہ راست خدا سے یہ انعام نہیں پا سکتا۔ اب اس کو اس دروازے سے گزرنا پڑے گا۔ وہ یہ مہر لے کے بیٹھا ہوا ہے، جس کے کاغذات پر، جس کے دل پر یہ مہر لگے گی اس کو یہ انعام ملے گا۔ یہ ہے وہ تشریح جو حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے خاتم النبیین کے مقام کی اور بتایا کہ تم تو خیر امت تھے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب سے بہترین امت تم تھے، اور تم کیسی تشریح کر رہے ہو کہ اب اس امت محمدیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ان معنوں میں ٹھہرے کہ اب اس امت کو کوئی ایسی نعمت اور نبوت والی یا کوئی بھی ایسی نعمت نہیں دی جائے گی۔ دوسری طرف تم یہ حدیثیں پڑھتے ہو، یہ باتیں سناتے ہو کہ اس امت میں یہودیوں جیسی مصیبتیں جو ہیں وہ آئیں گی، خسرتیں پیدا ہوں گی، یہ بالکل منوان یہود بن رہیں گے۔ یہودی بننے کے لیے یہ امت، یہود کی برائیاں حاصل کرنے کے لیے یہ امت، دجال اس امت میں آئیں گے، 30 جھوٹے نبی اس امت میں آئیں گے، ہلاکتیں اس امت کو ملیں۔ اصلاح کہاں گئی؟ اس امت سے انعام کہاں گئے؟ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، وہ اپنے انعام دیتا ہے، وہ انعام دیتا ہے، خدا تعالیٰ کی فیلنگ اور اس کی مہر اپنا کام کر رہی ہے۔ یہاں آخر پہ میں ایک چھوٹے سے چند فطروں کا اقتباس پڑھ کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت الوحی میں فرماتے ہیں کہ یہ وحی الہی، یہ اللہ تعالیٰ نے انعام آپ کو کیا تھا کہ خدا کی فیلنگ اور خدا کی مہر نے کتنا بڑا کام کیا۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ خدا نے اس زمانے میں محسوس کیا کہ یہ ایسا فاسد زمانہ آ گیا ہے جس میں ایک عظیم الشان مصلح کی ضرورت ہے، اور خدا کی مہر نے یہ کام کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا اس درجے کو پہنچا کہ ایک پہلو سے وہ امتی ہے اور ایک پہلو سے نبی، کیونکہ اللہ جل شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا، یعنی آپ کو حفاظہ کمال کے لیے مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی۔ اسی وجہ سے آپ کا نام خاتم النبیین ٹھہرا، یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت رکھتی ہے، اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے، اور یہ قوت قدسیہ کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ بہت شکریہ مبشر۔